أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص غذا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضعہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا، اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ تھی، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن، یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے، کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا
کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتلہما، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کرے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب کے جو رشتہ دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو متغیر، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا، وقت نزل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کچھ چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ھذا حظ شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی تھے۔ اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں۔
کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ دریا بہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات ہیں، سیاح کی روایات ہیں، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں. حضور کا ایک دفعہ شک صدر نہیں، بلکہ 2 دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے. اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا باعتبار بشریت کے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے.
ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے، ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی. حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو، کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں، مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تم تو منتیں کر کے لے گئی، تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے، کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا، پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں. تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کی بات، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی. یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں گے، عرب کا اب بھی رواج. تو عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی. اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا. لہذا ان کا احترام جو ہے 2 جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت. اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ، اس جگہ پہ بیٹھ جائے. حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے،
باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی. آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جاتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ. اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو. اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں وہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی. عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار. یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام. اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت تھی، خرچ ہو جاتا. حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، سرید کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں. حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے. اسی سے شہرت اٹھی، اور شعرا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے. اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا. ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے. بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی گئی. خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا مدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں. الم یجدک یتیما فآوا،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا۔ تو اس تربیت اچھا اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی ان کا استاذ بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ایک علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا۔ یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ ہو۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں۔ تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے، تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو، تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی، اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتی۔ اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا۔ تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اریاں نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے۔ تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ عریانی سے بھی زیادہ برا ہے، اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ غترہ پہنتے ہیں اس سے اگر عبایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں، یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات،
بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہے، لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے، کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا۔ کہ رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا، بعض تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ ہے، بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات۔ اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں، اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں